والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہمارے درمیان جلواگر ہے. یہ دین کتنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہیں، گویا کہ چند لمحات تھے. ابھی ہم نے کچھ عرصہ قبل رمضان المبارک کا استقبال کیا، پھر اس رمضان شریف کو الوداع کیا، پھر ایک نئے رمضان شریف کے استقبال کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، اور چند گھڑیوں کے بعد وہ مقدس مہینہ، وہ عظیم مہینہ جلواگر ہو جائے گا، جس کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت بے شمار گنہگار بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے. عزیز القدر سامعین، دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی ہمارا یہ طریقہ اور اصول ہے کہ جب کوئی مہمان ہمارے یہاں پر تشریف لاتا ہے تو ہم اس مہمان کے استقبال اور ویلکم کے لیے اس کے آنے سے قبل تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. اپنے محلے کی صفائی، اپنے مکان کے فرش، در و دیوار کو صاف کرتے ہیں، مکان کو رنگ اور روغن سے مزین کرتے ہیں، اسے پھول بوٹوں سے سجا کر کے مزین کرتے ہیں. ایک بات اور سمجھیں کہ اگر ہمارے یہاں پر اگر لڑکی کا رشتہ لیا جاتا ہے تو جب اس رشتے کو لینے کے لیے لڑکے کی طرف سے لوگ آتے ہیں تو ہم طرح طرح کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. مکان ٹھیک ہو جائے، اس کا فرش اچھا ہو، مکان کی در و دیوار ٹھیک ٹھاک ہو، تاکہ جب وہ لوگ آئیں گے اور ہماری صفائی کو، ہماری ستھرائی کو اور ہماری اچھائی کو دیکھیں گے تو پھر ہماری لڑکی کا رشتہ جڑ جائے گا. یہی اصول اور یہی طریقہ ہوتا ہے. تو اب دیکھیں، بلا تمثیل اور بلا تشبیہ میں یہ بتاؤں کہ جب ہم ایک لڑکی کے رشتے کو جوڑنے کے لیے طرح طرح کی تمام تر چیزوں کو لا کر کے اپنے گھروں کو آراستہ اور مزین کر دیتے ہیں تاکہ ہماری لڑکی کا رشتہ اس سے جڑ جائے، تو عزیزان گرامی، یہ جو مقدس مہینہ آ رہا ہے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والا مہمان جس کے متعلق ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ سید الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے. رمضان کے متعلق ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ کسی عام کا نہیں ہے، بلکہ رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو جو مہمان ہمارے قریب آ رہا ہے، اب چند گھڑیاں اور چند گھنٹے بچے ہیں، اس کے بعد وہ جلوہ گر ہو جائے گا.
تو جب ایک دنیاوی مہمان کے آنے سے پیشتر اور قبل ہم تمام تر تیاریاں کرتے ہیں، گھر کو صاف کر لیا، اس کے فرش کو اچھا کر لیا، اس کی در و دیوار کو رنگ و روغن سے رنگ ڈالا تاکہ رشتہ جڑ جائے، تو رمضان کے آنے سے قبل بھی تیاریاں کر لو تاکہ جب وہ رمضان ہمارے اندر جلوہ گر ہو جائے گا تو ان گنہگار بندوں کا رب سے رشتہ جڑ جائے گا، ان گنہگار بندوں کا رب سے رشتہ جڑ جائے گا۔ اور جب بندے کا رب سے رشتہ جڑ جاتا ہے تو پھر دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور مٹا کر کے رب ذوالجلال اس بندے کو انعام کیا دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے بخشش کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے۔ دیکھیں دوستو، جب دنیاوی مہمان آتے ہیں تو ہم دنیاوی طور اور طریقوں سے، دنیاوی آسائش اور پیمائش کے طریقے پر گھروں کو مزین اور سجاتے ہیں، اس کے فرش کو اچھا بچھاتے ہیں۔ تو جب ماہ رمضان ہمارے قریب آ جائے، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جب یہ آنے والا مہمان کسی انسان کے یہاں سے نہیں آ رہا بلکہ یہ آنے والا رب کے یہاں سے آ رہا ہے، یہ مہمان رب کے یہاں سے آ رہا ہے اور ہمارا مہمان ہے، تو جس طریقے سے دنیاوی مہمانوں کو اچھا لگانے کے لیے، ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہم مکان کو سجاتے ہیں، ہمارے گلی محلوں کو سجاتے ہیں، بچوں کو اچھے اور نئے اور ستھرے کپڑے پہنا دیتے ہیں، اور آنے والے مہمان کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، کیوں کہ آنے والا خوش ہو جائے، آنے والا دیکھے تو ہم پر فرفتہ ہو جائے، اس کے دل میں ہماری جگہ ہو جائے، وہ ہمیں انعام دے گا، وہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان المبارک کے آنے سے قبل ہمیں اپنے دلوں کی زمین کو پاک کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی دلوں کی در و دیوار کو رنگ و روغن سے رنگنا پڑے گا، تو ہمیں اپنی دلوں کی زمین کو پاک کرنا ہے، ہمارے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے، ہماری نیتوں کو درست کرنا ہے، ہمارے تعلقات جو قطع ہو گئے ان قطع تعلقات کو لوگوں سے جوڑ دینا ہے، اس لیے کہ جب یہ آنے والا آئے گا تو اپنے ساتھ رحمت لے کر آئے گا، اپنے ساتھ مغفرت لے کر آئے گا، اپنے ساتھ جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آئے گا۔ تو ان تینوں چیزوں کو پانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کی دنیا کو ہم صاف کر لے، اسے ستھرا بنا لے، اسے ٹھیک کر لے، تاکہ جب آنے والا آئے تو وہ تینوں انعامات ہمیں دے کر کے چلا جائے۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان المبارک، اس کا ہماری زندگی کے ساتھ کیسا تعلق جڑا ہے وہ دیکھیں۔ ماہ رمضان شریف کے متعلق ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے، توجہ سے سنیں، کہ ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا دسک، دوسرا دسک اور اس کا تیسرا دسک، یعنی پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور آخری عشرہ۔ تو پہلے عشرے کے متعلق ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأَوَّلُهَا، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ، اور اس کا بیچ والا عشرہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، اور اس کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ تو ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ اب دیکھیں رمضان کو ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ جیسے رمضان کے 3 عشرے ہیں، ایسے ہی بندے کی زندگی کے 3 مراحل ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ انسان کی ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی گود تک کا پہلا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ انسان کا کون سا ہے؟ جب وہ ماں کے رحم میں آتا ہے، وہاں سے لے کر کے قبر میں جانے تک انسان کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ قبر کی گود سے لے کر میدان محشر تک، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ میدان محشر سے لے کر جنت میں داخلے تک۔ یہ 3 مرحلے ہیں انسان کے، اور رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ اب اس کا رمضان کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو اجاگر کیوں کیا ہے؟ رمضان آنے سے قبل ہم 2-3 دن پہلے اس کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو جب 2 مہینے کی دیر ہوتی تھی، ابھی رمضان 2 مہینے بعد آئے گا،
نبی علیہ السلام اس کی تیاری 2 ماہ قبل شروع فرما دیتے تھے. کیوں کہ اس کا تعلق انسان کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیں انسان کی زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے، آپ کی توجہ میری طرف، انسان کی زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، وہاں انسان کو ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ میں اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا. نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ وہ کھا پی سکتا ہے، نہ وہ کما سکتا ہے. تو پتا کیا چلا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک انسان کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. تو لوگوں، اگر اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو اپنی زندگی کے اندر تو ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی قدر و قیمت کو سمجھو. اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت عطا فرما دے گا. اس لیے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. اور انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ قبر سے لے کر کے میدان محشر تک. اب غور کریں اور سوچیں، انسان کو قبر میں جانے کے بعد مال کی ضرورت ہے، انسان کو قبر کی گود میں جانے کے بعد دنیاوی عیش و آرام کی ضرورت ہے، انسان کو قبر میں جانے کے بعد ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہے، انسان کو اولاد کی ضرورت ہے. دنیاوی کسی چیز کی ضرورت انسان کو قبر میں نہیں ہوتی ہے. انسان کو قبر کی گود میں ایک ہی چیز کی ضرورت ہے اور اس چیز کا نام ہے مغفرت. اس کے متعلق ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. لوگوں اگر قبر میں مغفرت چاہتے ہو تو اس ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی قدر و قیمت کرو. اللہ رب العزت تمہیں قبر میں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے گا، تمہیں مغفرت کا پروانہ مل جائے گا. اور دیکھیں جب انسان قبر کی گود سے اٹھ کر کے میدان محشر میں جائے گا تو پھر انسان کے دل میں ایک ہی خواہش ہوگی، ایک ہی تمنا ہوگی کہ کاش اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخل عطا فرما دے، مجھے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے. تو عزیزان گرامی، اگر جہنم کی آگ سے آزادی چاہتے ہو، اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب قبر سے اٹھے گا اور میدان محشر میں جائے گا تو میدان محشر سے لے کر جنت میں جانے تک انسان کو جہنم سے آگ کی آزادی کا پروانے کی ضرورت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے آزادی کے لیے جہنم کا تیسرا عشرہ عطا فرمایا ہے. اس آخری عشرے کی قدر و قیمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا، تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. تو عزیزان گرامی، اس بات سے ہمیں سبق کیا ملا کہ ماہ رمضان المبارک کی عظمت کوئی کم عظمت ہے، اس کی برکتیں کوئی معمولی برکتیں ہیں نہیں، بلکہ رمضان کا ہر دن، رمضان کی ہر رات، رمضان کا ہر ہفتہ، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. انسان کی زندگی سے اللہ نے اسے جوڑ دیا ہے. اگر رحمت چاہتے ہو تو رمضان میں لے لو، اگر مغفرت چاہتے ہو تو رمضان میں لے لو، اگر جہنم سے آگ سے آزادی کا پروانہ چاہتے ہیں تو رمضان میں لے لو. عزیزان گرامی، اتنا عظیم مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے. دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام نے، اب دوسری خاص بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ گر ہو جائے گا تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھا جائے، رات کو تراویح پڑھی جائے، بس یہی رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہی گزر جائے گا. نہیں، بلکہ زمان و مکان کے بدلنے سے اس کا اجر و ثواب بدل دیا جاتا ہے. زمان و مکان کے بدلنے سے اجر و ثواب بدل دیا جاتا ہے. دیکھیں اگر کوئی بندہ فرض نماز کو اپنے مکان میں اکیلا پڑھتا ہے تو اسے ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا. کتنی نماز کا؟ ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا. اگر وہی بندہ فرض نماز کو اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرتا ہے تو ایک نماز پر 25 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. اگر وہی بندہ
فرض نماز کو اگر جامع مسجد میں ادا کرے گا تو حدیث کا الفاظ ہے کہ اسے 500 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. نماز پڑھے گا ایک ثواب 500 کا ملے گا. اگر وہی نماز مسجد اقصی میں ادا کرے گا تو 50,000 کا ثواب دیا جاتا ہے. اگر وہی نماز مسجد حرام میں ادا کرے گا تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا ہوگا. اگر وہی نماز مسجد نبوی میں ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اسے 50,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ کیا چلا کہ زمان اور مکان کے بدلنے سے، جگہ کی چینجنگ سے، زمانے کی چینجنگ سے انسان کے اجر و ثواب میں بھی چینجنگ آ جاتا ہے. اگر تم عام دنوں کے اندر ایک تسبیح پڑھو گے ایک نیکی ملے گی، لیکن اگر وہی تسبیح، اگر وہی تمہید، وہی تقدیس، وہی تمجید اگر ماہ رمضان میں کرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 700 تک کا اس کو اجر عطا فرماتا ہے. 700 نیکیوں تک کا اجر ملتا ہے. تو اتنا عظیم مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے. چند منٹ اور چند گھنٹے بچے ہیں، اس کے بعد وہ ہمارے درمیان میں جلوہ گر ہو جائے گا. دیکھیں جیسے استقبال ماہ رمضان پر یہ ہمارا دوسرا جمعہ ہے. گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے استقبال ماہ رمضان پر خطبہ دیا. آج کی جمعہ میں بھی میں ماہ رمضان مبارک کے استقبال پر خطبہ دے رہا ہوں. کیوں کہ یہ استقبال ماہ رمضان کا خطبہ دینا سنت مصطفیٰ ہے. سنت مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ جب رمضان کا مہینہ، جب رجب کا چاند ہوتا تو ہمارے نبی علیہ السلام رجب کا چاند دیکھ کر کے کیا فرماتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ اس رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. اور جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا تو ہمارے نبی علیہ السلام خود بھی پڑھتے اور اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھاتے تھے. کیا دعا؟ اللہم سلم لرمضان. یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے صحت و سلامتی والے بنا دے. وسلم رمضان لی، اور رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے. تو یہ باقاعدہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے قبل اس کا استقبال کیا جائے، لوگوں کو جگایا جائے، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے تاکہ جو خواب غفلت میں سوئے ہیں ماہ رمضان کے آنے سے وہ بیدار ہو جائے اور اس عظیم نیکیوں کے سیزن کا بھرپور فائدہ حاصل کرے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر کے بارگاہ الہی سے نجات کا پروانہ حاصل کر لے. دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام اس مبارک مہینے کا استقبال فرماتے ایک مرتبہ اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار فرمایا. نبی علیہ السلام سے ماہ رمضان جب آیا تو 3 مرتبہ سوالیہ نشان کے ساتھ رسول پاک نے صحابہ سے فرمایا کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ جب رمضان کا مہینہ آیا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ماذا یستقبلکم وتستقبلون. میرے صحابہ تم کس کا استقبال کرتے ہو اور تمہارا کون استقبال کرتا ہے؟ یہ جملہ ہمارے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا. دیکھیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. پھر سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. پھر فاروق اعظم نے عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ عظیم مہینہ جلوہ گر ہو چکا ہے کہ جس کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے. تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو عزیز القدر سامعین و حاضرین اتنا عظیم بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے جس کا ہر دین رحمت والا ہے، جس کی ہر رات برکت والی ہے، جس کا ہر ہفتہ، ہر گھنٹہ، ہر دین، ہر سیکنڈ، ہر منٹ برکت والا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے جلوہ گر ہونے سے قبل تمام دنیاوی چیزوں سے، تمام دنیاوی ضروریات سے فارغ ہو کر
اللہ کی طرف لو لگا لی جائے، اس لیے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر رب ذوالجلال اپنے گنہگار بندوں کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے، بے حساب، جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان مغفرت فرمانے والوں میں اگر ہم لوگ رہ جائے، ہماری بدبختی کی وجہ سے ہم رہ جائے، اور ماہ رمضان مبارک کے اندر رب العزت نے جو روزہ فرض کیا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اس کے دنوں کا ایک خاص مقصد ہے، اس کی راتوں کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی بنائی ہے، اس کا تو نام ہی قدر ہے، اس کا تو نام ہی قدر ہے۔ تو ہمیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ایسی عظمت والی رات ہے، ایسی برکت والی رات ہے، اگر اس رات کے اندر بندہ جاگ کر کے عبادت کرتا ہے، رب سے پناہ مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 راتوں سے زیادہ جاگنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ جب اگر ہونے والا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بدبختیوں کی وجہ سے اس عظیم مہینے کی برکتوں سے محروم رہ جائے۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیوں فرمایا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ وہ جمعوں میں بیان کروں گا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، تراویح کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کا مقصد کیا ہے، ان کے دنوں میں عبادت و ریاضت کا مقصد کیا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو عظمت عطا فرمائی، تو اس کو عظیم بنانے کا اللہ کا کوئی مقصد ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کی ہر گھڑی سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تیرے اور تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔